پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. نگران وزیراعظم کا نام فائنل ہو چکا ہے. اس پر اتفاق رائے ہوا وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان، لیکن تقریباً 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کا اس پر رد عمل بھی آ رہا ہے. اختر مینگل صاحب نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا، پیپلز پارٹی نے بھی اس پر ابتدائی طور پر تحفظات کا اظہار کیا، اور پھر اب خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے شاید ایک ایسی پالیسی بھی دی ہے کہ جی تنقید نہ کی جائے اس نام پر. لیکن خورشید شاہ صاحب نے کل اس پر کافی تنقید کی اور کہا کہ یہ ہمارا نام نہیں ہے. اسی طرح سے اپوزیشن کی جماعتوں میں جو جی ڈی اے کے لوگ ہیں وہ بھی اس پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب نے ہم سے مشاورت نہیں کی. اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو آئندہ کے منظرنامے سے جڑی ہوئی ہیں. الیکشن کب ہو رہے ہیں، نون لیگ کی قیادت خاص طور پر نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کے کیسز کا کیا بن رہا ہے. تو ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطا صاحب بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو نام راجہ ریاض صاحب لے کر آئے وزیر اعظم کے پاس اور 2 دن کا وقت دیا انہیں سوچنے کے لیے، اس دوران کیا وزیر اعظم نے اپنے اتحادیوں سے مشاورت نہیں کی؟ کیونکہ اختر مینگل صاحب نے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا اور پیپلز پارٹی کے لیے بالکل یہ نیا نام تھا. کیا پیپلز پارٹی، اختر مینگل، مولانا فضل الرحمان، ان سب سے مشاورت نہیں ہوئی تھی اس پہ؟ بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیے، وزیر اعظم صاحب کے اتحادیوں کے ساتھ 2 اجلاس ہوئے. ایک اجلاس جو ہے وہ پرسوں رات ہوا اور اس سے پہلے بھی متعدد میٹنگز ہوئیں. بہت سے اتحادیوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ رائٹ دے دیا کہ آپ جس کو بھی سلیکٹ کریں گے ہم اس کی حمایت کریں گے. ایک اتحادی نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی سے مشاورت کے بعد آپ کو بتائیں گے آپ کیا نام سلیکٹ کرتے ہیں. تو ہم تو اس چیز میں بڑے کلیئر ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت مکمل ہوئی تھی اور مشاورت کے بعد ہی ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ، کیونکہ چاہے وہ تجویز راجہ ریاض صاحب کی طرف سے آئی ہو مگر وہ جب ایڈوائس بھیجی گئی تو وہ جوائنٹ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ ہو گیا. وہ تجویز مان لی گئی اور وزیر اعظم نے خط لکھا صدر کو. تو دیکھیے، کاکڑ صاحب بطور صحافی انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. ایک بہت متوازن شخصیت کے مالک ہیں، پڑھے لکھے شخص ہیں، بلوچستان سے تعلق ہے، اپر ہاؤس میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تحریک انصاف کے بھی اعلی رہے ہیں، ہمارے بھی رہے ہیں. تو ان کی شخصیت میں وہ تمام عوامل شامل ہیں جو کسی بھی ایک غیر متنازع اور متوازن شخص کی شخصیت میں شامل ہونے چاہیے. اور ہمیں بالکل نیوٹرلٹی کی اور بالکل ایک غیر جانبداری کی ان سے توقع ہے، اور میڈیا سرکلز میں بھی ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی جو کامنٹس آئے ہیں وہ حوصلہ افزا آئے ہیں ان کے بارے میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پورے ملک کا ان پہ کنسنسس ہے. جی ہاں، بالکل صحیح ہے. یہ نام تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جس پر کسی کی طرف سے کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے اور نہ ان کی شخصیت میں کوئی ایسا اعتراض ہے. اچھا اور بیلنس نام ہے یہ تو ہے، لیکن ظاہر ہے اس پر کچھ اتحادیوں کے جو شکوے آ گئے کہ ہم سے مشاورت نہیں ہوئی. میرا سوال صرف اس سے متعلق تھا. اینی وے عطا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو ایک ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ سے جس میں آپ نے قانون سازی کی، اس قانون سازی میں آپ نے جو ہے وہ اپیل اور جو ریویو ہے اس پر بنیادی نقطہ آپ کا وہ تھا، اور پھر کچھ اور اس میں پوائنٹس بھی تھے. اس کے بعد، اس ججمنٹ کے بعد کیا آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ پھر مشکل ہو گیا ہے؟ بہت شکریہ سر صاحب. آپ کورٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں اور آپ کا صرف بطور اینکر یہ تجزیہ نہیں ہوتا اور آپ کی آؤٹ لک نہیں ہوتی. آپ باقاعدہ دلائل سنتے ہیں اور فیلڈ میں آپ نے کام کیا ہے. دیکھیے، جو ہماری 3 قانون سازیاں ہوئی تھی، پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ آیا جس میں ایک رائٹ آف اپیل دیا گیا. بینچز کی تشکیل کے حوالے سے 3 رکنی کمیٹی کا قیام جو ہے اس کے حوالے سے شیک ڈالی گئی. اس میں بھی میاں صاحب کے پاس ایک رائٹ آف اپیل اویلیبل تھا کہ جیسے میاں صاحب کی نااہلی کے 5 سال اب کیونکہ مکمل ہو چکے اور نئی قانون سازی کے بعد وہ نااہلی صرف 5 سال کی ہی ہے اور وہ تاحیات نااہلی نہیں ہے، تو اس سپریم کورٹ کے آرڈر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میاں صاحب کی واپسی پر یا ان کے کیسز پر. دیکھیے، یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے سیاسی عوامل نہیں تھے. بار کاؤنسلز کی، بار ایسوسیشنز کی بڑے عرصے سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ سپریم کورٹ میں اپیلز کو اور ریویو کو ریگولیٹ کریں. یعنی جس شخص کا کیس 30-35 سال ٹرائل کورٹ میں دھکے کھا کے ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ پہنچتا ہے اور 30-35 سال کا دورانیہ ہوتا ہے، اس کی اگر کسی بنا پہ اپیل ریجیکٹ ہو جائے، جیسے کہ شاہ رخ جنتی کیس میں ہوئی اور انصاف نہ مل سکا، آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں. پھر دنیا میں انصاف کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوگا ایک دن،
مگر اس پاکستان میں دنیا میں پھر انصاف کوئی نہیں ہے. ہاں. تو ایک حق دیا گیا تھا جی. کہ جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, کئی دفعہ قتل کے کیس ہوتے ہیں, کئی سال بعد. صحیح ہے, لیکن عطا صاحب اس میں اعتراض سپریم کورٹ کا صرف یہ تھا کہ اس کو آپ کو آئینی ترمیم کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں, آرڈنری لیجسلیشن کے ذریعے کر نہیں سکتے. اس پہ بھی آپ, کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس چیز پہ, آئین کے اندر یہ لکھا ہے اور یہ سپریم کورٹ کے رولز کے بارے میں بھی لکھا ہے, سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, یعنی آئین اور قانون کے تابع ہوں گے جو بھی سپریم کورٹ کے پروسیجرز اور رولز ہوں گے. اب جو آئین کے خالق ہیں, جنہوں نے آئین بنایا, فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن, اگر وہ چاہتے تو خالی سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن لکھ دیتے. لا کا لفظ اس لیے لکھا گیا کیونکہ لا کے تھرو یہ چیزیں ریگولیٹ ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں. سپریم کورٹ کے بہت سارے جو ایکشنز ہیں وہ ریگولیٹ قانون کے تھرو ہوتے ہیں. صحیح. اب قانون ساز اسمبلی ہے اور وہ آئین کی ترمیم کا بھی حق رکھتی ہے 2/3 اکثریت سے. جی. مگر کیا ایک قانون کو معرض وجود میں آنے سے پہلے ختم کر دینا, ایک قانون کو کالعدم قرار دے دینا, کیا یہ ایک رائٹ یوسرپ نہیں ہو رہا پارلیمنٹ کا, کہ پارلیمنٹ کا رائٹ تھا قانون سازی کا, اب وہ سپریم کورٹ جو ہے اس میں مداخلت کر رہی ہے. سیپریشن آف پاورز کے مطابق ایگزیکٹو, جوڈیشری اور لیجسلیچر کے اپنے اپنے رولز ہیں اور اپنے اپنے رولز تک ہی اپنے آپ کو کنفائن رکھنا. صحیح ہے, صحیح ہے. چلیے عطا صاحب, اس میں تو یہ ہے کہ ایک راستہ موجود ہے, دوبارہ جایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے پاس, لیکن یہ ایک الگ چیز ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی 5 سال کی ہے یا تاحیات ہے, لیکن ان کی وطن واپسی ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو ان کی وطن واپسی کی راہ میں جو رکاوٹ ہے ظاہر ہے وہ ان کی سزا ہے, لیکن قانونی طور پر کیا ان کے پاس راستے نہیں تھے؟ کوئی ان کو حفاظتی ضمانت اپلائی کی جا سکتی تھی, کوئی سزا معطلی کی درخواست ڈالی جا سکتی تھی. جب ان کے اپنے بھائی کی حکومت ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہو سکا, تو اب کیسے ممکن ہو پائے گا عطا صاحب؟ دیکھیے, 2 چیزیں ہیں. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایون فیلڈ کا کیس ہے, اس میں مریم نواز شریف صاحبہ پہ معاونت اور اعانت کا الزام تھا کہ انہوں نے اپنی والد کی معاونت اور اعانت کی ہے. درست. جب ڈویژنل بینچ نے اس چیز کی تحقیق کی کہ کس چیز کی معاونت, اور عدالت کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ باعزت بری ہوئی, ان کو معاونت اور اعانت کے جرم سے اس لیے بری کیا گیا کہ وہ جرم سرزد کی معاونت اور اعانت کا الزام تھا. تو نواز شریف صاحب نے بائی دیٹ انالوجی آ کے وہ اپیل کو ریوائیو کرنا ہے, نمبر 1. اور العزیزیہ میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے اور اپنی اپیل کا رائٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ کے آرڈر میں لکھا کہ جب وہ واپس آئیں, قانون میں آئیں اور آ کر اپنے آپ کو پیش کریں, تو اس میں ان کے پاس اپیل کا رائٹ موجود ہوگا. وہ اپیل کا رائٹ بھی اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ دونوں رائٹس موجود ہوتے ہوئے آپ درست فرما رہے ہیں, پروٹیکٹیو بیل لی جا سکتی ہے. مگر دیکھیے, ان کی واپسی کی ٹائمنگ اب اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. قانونی ٹیم بھی مدد کرے گی, سیاسی ٹیم بھی مدد کرے گی. بہت ساری چیزیں تھی جو طے ہونی تھی. یہی عطا صاحب, یہی تو میرا سوال تھا کہ یہ آپ کے پاس یہ قانون راستے موجود ہیں, خاص طور پر مریم نواز کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آنے کے بعد تو بالکل واضح ہمیں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ راستہ موجود ہے, لیکن اس آپشن کو استعمال نہیں کیا گیا, باوجود اس کے کہ تمام قانونی مشاورتیں لندن میں بھی ہوئی ہیں, دبئی میں بھی ہوئی ہیں, بہت ساری مشاورتیں. تو پھر رکاوٹ کیا محسوس کی گئی ہے؟ رکاوٹ کوئی نہیں ہے. میرا بطور سیاسی ورکر اگر میرے سے پوچھیں تو میرے خیال سے تو ان کو اگلے مہینے آ جانا چاہیے. اور دیکھیں, ایک سیاسی بھی سوچ ہوتی ہے کہ الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ آیا جائے, الیکشن میں اترا جائے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو قانونی بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں, جن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جائے گا. مگر اب وہ بہت جلد آ جائیں گے, اور وہ حکومت میں آتے تو آ کر الیکشن کا انتظار کرنا پڑنا تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ آ کے اپنی پارٹی کو منظم کریں گے, متحرک کریں گے, کینڈیڈیٹ کی سلیکشن, پارلیمنٹری بورڈ, انتخابی جلسے, قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ یہ سارے مراحل آ جائیں گے. تو ایک موزوں وقت ہے جس کے مطابق ان کو واپس آ جانا چاہیے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے عطا صاحب کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ان کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے, آپ کی اس پر رائے کیا ہے کہ جب تک اگلا الیکٹورل کالج نہیں آئے گا تب تک نئے صدر نہیں آئیں گے اور یہی برقرار رہیں گے, اور اگر الیکشن فروری تک کے لیے ڈیلے ہو جاتے ہیں یا اگلے سال تک کے لیے ڈیلے ہو جاتے ہیں, 2-4 مہینے کے لیے, تب تک عارف علوی صاحب ہی صدر رہیں گے؟ آئین کی 2 شقیں ہیں. ایک شق یہ کہتی ہے کہ صدر جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہوتا وہ کنٹینیو کرے گا. وہ لکھا ہے کہ until his successor enters upon office. مگر وہ جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کا انٹینٹ مجھے لگتا ہے وہ ایک بہت طویل دورانیے کے لیے نہیں, وہ ایک قلیل مدت کے لیے شاید یہ ضرور ہو
ورنہ تو پھر کئی دفعہ تو اگر الیکشن آپ کے 3 مہینے بعد ہیں، 4 مہینے بعد ہیں، تو پھر ایک صدر جس کی مدت ختم ہو چکی ہو وہ کیسے کنٹینیو کرے گا؟ اب دوسری شق آئین کی، یہاں آئین یہ کہتا ہے، وہاں آئین یہ بھی کہتا ہے کہ صدر کی غیر موجودگی میں ایک قائم مقام صدر ہوگا، اور وہ قائم مقام صدر جو ہے وہ صدر کے فرائض سر انجام دے گا۔ اب یہ تو ایک، جس طرح میں صاحب کہتا ہوتا ہوں، یہ ایرا آف فرسٹ انسٹنسز ہے، یعنی یہ ایک ایسا دور ہے جس میں آئینی شقوں کی جو تشریح ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے، وہ پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہے۔ کبھی ایسی صورتحال ماضی میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ پچھلے 4-5 ماہ سے ہم یہ ایرا آف فرسٹ انسٹنسز دیکھ رہے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس اہم آئینی نقطے پہ جہاں پہ دونوں آرا موجود ہیں کہ صدر کنٹینیو کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ شاید معاملہ ایونچولی سپریم کورٹ میں جائے، اور سپریم کورٹ کا تب بھی ہم یہی ڈیمانڈ رکھیں گے کہ فل کورٹ اس کی تشریح کرے اور اس کے مطابق پھر صدارتی جو معاملات ہیں ان کو آگے چلایا۔ ٹھیک ہے، تو عطا صاحب یہ بتا دیجئے آخر میں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کا جو توشہ خانہ میں ان کو سزا ہوئی ہے، اس سزا کے سسپینڈ ہونے کے اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کا مقدمہ ہے، اور اس میں ایسے لوپ ہولز رہے ہیں کہ جس میں ان کی معطلی، سزا کی معطلی بڑی ایک لائکلی سی چیز نظر آتی ہے۔ آپ اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں دیکھتے کہ ان کی اگلے ہفتے میں ان کو بیل مل جائے؟ دیکھیے، ایک تو ابھی کورٹ کی چھٹیاں ہیں، اتنی جلدی مقدمے کا لگ جانا جیسے کہ ان کو عادت پڑی ہے کہ یہ شام فائل کرتے ہیں، اگلی دوپہر کو کیس فکس ہو جاتا ہے اور رات کو نمبر الاٹ ہو جاتا ہے، تو ایک تو آبویسلی کیا کسی عام پاکستانی کا بھی اسی طرح کیس فکس ہوتا ہے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن عطا صاحب چھٹیاں تو نیچے بھی تھی نا، سیشن کورٹ میں بھی، وہاں پہ بھی چھٹیاں نہیں لی گئیں، اور ڈے ٹو ڈے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حق سماعت نہیں ملا پوری طرح سے ہمیں، اور ہمیں دفاع کا وہ 11 ماہ سے جو ٹرائل چل رہا تھا، جس میں ایک جج ظفر اقبال کو بھگا دیا گیا، ان کی عدالت پہ حملہ کیا گیا، ان کو پریشرائز کیا گیا، پنجاب کی ایک شخصیت اثر انداز ہوئی اس کورٹ کے اوپر، آنسو گیس چلی، دنگے فساد ہوئے، اور وہ جج ڈیوٹی چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ نئے جج آئے، ان کے سامنے بھی ہیلے بہانے اس کو پرولونگ کیا گیا، وہ آخری دن فیصلہ کر کے گئے ہیں اور وہ چھٹیوں پہ چلے گئے۔ تو دیکھیے، جہاں پہ یہ چند گواہوں پہ مشتمل کیس 11 ماہ اس کو تاخیر کا شکار کیا گیا ہے، تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز بنائے گئے تھے عمران نیازی صاحب کی طرف سے۔ اب آگے اگر وہ آگے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کی ہے، آبویسلی کسی نہ کسی وقت تو سینٹنس سسپینشن ہوگی، مگر بہت جلد ہو جائے یہ میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ دیکھیے ابھی ان کی 2 بیلز اور کینسل ہوئی ہیں، جو توشہ خانہ نیب کا کیس ہے، جو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ بیل تو ہو جائے گی لیکن ان کی رہائی عمل میں نہیں آئے گی، کیونکہ اور بہت سارے کیسز ہیں۔ مجھے قطعاً ان کی رہائی عمل میں آتی نظر اس لیے نہیں آتی کہ آپ کو نیب کے قانون کا پتا ہے، آپ نے ہمارا مشکل وقت اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ نان کوآپریشن پہ اریسٹ ہوا کرتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ کوآپریٹ نہیں کر رہے۔ اب نیب کا جو نیا قانون ہے اس میں اگر ملزم عدم تعاون کرتا ہے تو دیٹ از گراؤنڈ فار اریسٹ۔ اب انہوں نے کال اپ نوٹسز کا جواب نہیں دیا، نیب میں پیش نہیں ہوئے، نیب کے ساتھ تعاون نہیں کیا، نیب کو کوئی دستاویزات فراہم نہیں کیے، اپنی بیل کی تاریخوں پہ جج بشیر کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تو ان کی تو 2 بیل کینسلڈ ہیں۔ اب یہ ان بیلز کا کیا کریں گے؟ کیا وہاں تحقیقات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ کیونکہ توشہ خانہ مائنڈ یو وہ صرف نان ڈیکلریشن اور وہ پیسے جو انہوں نے کم جمع کرائے اس کا کیس نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ چوری کا بھی کیس ہے اور بڑا سنگین کیس ہے، اور اس کے اندر نیب کی ایک انویسٹیگیشن تقریباً فائنل اسٹیج پہ رائٹ سر، بالکل صحیح ہے۔ عطا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ جے یو آئی کے رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید۔ آپ ایک دفعہ ناراض ہو گئے تھے تھوڑے دن پہلے کہ آپ سے دبئی میں ہونے والی مشاورت میں حصہ نہیں بنایا گیا، لیکن ابھی آپ کو دوبارہ حصہ نہیں بنایا گیا جب وزیر اعظم کے نام کا انتخاب ہو رہا تھا، ایک راجہ ریاض صاحب نام لے کر آئے، وزیر اعظم نے اس سے اتفاق کر لیا، جے یو آئی کو پھر آن بورڈ نہیں لیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شاعر کہتا ہے کل 14ویں کی
رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے یہ، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی پوچھا گیا، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ ٹھیک ہے، یہ آخری مصرعے میں سب پوری کہانی ہے۔ جن لوگوں نے قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم اب سیاست میں دخل نہیں دیں گے، انہوں نے اپنی قسم میں توڑ دی، اور انہوں نے دوبارہ بتا دیا کہ وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے یا وہ عہدہ اپوزیشن لیڈر کا ہوتا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ نہیں لیکن ہو گیا، اس پر مفتی آپ ہم سے پوچھتے کہ آپ سے نہیں پوچھا گیا، وہ جن کی منہ سے بلوایا گیا ان سے پوچھو کہ یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا آپ کو ڈکٹیٹ کیا ہے۔ نہیں تو سر آپ چلیں، ان کو تو چھوڑیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مشاورت کی، ہم سے پوچھا، کہ وہ تو ان کا تو یہی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ ہم آپس میں بیٹھے، ہمیں نام اچھا لگا، ہم نے مشاورت کی، ہم نے نام پر اتفاق کر لیا۔ تو اب آپ اس پر نہ احتجاج کر رہے ہیں، نہ آپ اس پر کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مشاورت نہیں ہوئی، مطلب آپ کے اتحادی ہیں نا، پی ڈی ایم کے آپ سربراہ ہیں، تو شہباز شریف صاحب سے اتنا تو پوچھیں کہ شہباز شریف صاحب آپ کے پاس 2 دن تک نام پڑا رہا، آپ ہم سے ڈسکس تو کرتے، چلیں جہاں سے بھی آیا جو بھی ہوا آپ ہم سے پوچھتے، مشورہ تو کرتے، اتنا تو مولانا فضل الرحمان کہہ سکتے ہیں نا شہباز شریف صاحب سے۔ اسد اللہ، جہاں زور دینا چاہیے وہاں آپ بھی زور نہیں دے رہے، اور جہاں نہیں دینا چاہیے وہ آپ زور دے رہے۔ دیکھو ہماری مشاورت تو غیر رسمی تھی نا، یعنی ہم گھر میں بیٹھ کے جس طرح باتیں کرتے ہیں، پڑوسی سے بات کر لیں، یہ غیر رسمی مشاورت ہوتی ہے، اس میں نام ڈسکس نہیں ہوتا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اعتماد میں لیتے ہیں کہ ہم جو نام دیں گے وہ ٹھیک ہی ہوگا اور آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو آئین میں اختیار دیا گیا اور رسمی مشاورت ہوئی، انہی 2 کے نام پر چلنا تھا۔ کیا یہ پوچھے کہ ان دونوں کو ایک دن پہلے ان دونوں کو معلوم تھا کہ نام کون سا ہوگا؟ تو جب آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور وہاں اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر ہم تو وہ بہت دور دوسری گری میں رہتے ہیں۔ کیا یہ کہنا غلط ہوگا مفتی صاحب کہ موجودہ سیاسی حالات میں جے یو آئی ایک اہم سیاسی جماعت نہیں رہی؟ دیکھیں یہ سوال تو ٹھیک نہیں ہے، سوال ٹھیک نہیں ہے، آپ ایک بہت بڑے سین پر پردہ ڈال رہے ہیں تو آپ اس طرح سوال کر رہے ہیں۔ لیکن میں بطور سیاسی جماعت آپ کی کارکردگی پر سوال کر رہا ہوں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک جماعت بڑی ریلیونٹ ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ جے یو آئی بڑی اہمیت اختیار کر گئی تھی، لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خاموش ہیں، اتنے ریلیونٹ نہیں رہے، اتنے اہم دکھائی نہیں دے رہے، اور پھر ان کی سیاسی حیثیت جو ہے خیبر پختونخوا میں جہاں آپ کی اسٹرینتھ ہوا کرتے تھے، وہاں پر بھی آپ کو بڑے چیلنجز کا سامنا دکھائی دے رہا ہے، خاص طور پر یہ پشاور اور حویلیوں والا جو الیکشن ہے وہ اس کی غمازی کر رہا ہے کہ آپ کے لیے سب اچھا نہیں ہے۔ نہیں، ہمارا زیادہ تعلق تو عوام کے ساتھ ہے نا، تو عوام کے ساتھ اپنے رابطہ مہم میں ہیں، وہاں تو کوئی خاموشی نہیں، یعنی جس طرح ہمارے تنظیمی معاملات ہیں ہم اس طرح ٹھیک بڑھ رہے ہیں، اور زیادہ یقین ہمیں عوام پر ہوتا ہے، کسی کی تھپکی پر اور ٹھپوں پہ تو ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر خیبر پختونخوا کے عوام نے جے یو آئی کے بارے میں فیصلہ کر لیا تو پھر سب قوتوں کو فیصلہ مان لینا چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے الیکشن کے اندر خیبر پختونخوا کو اس کا حق ملے گا، اور حقیقی جو ان کی قیادت کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام، اس پارٹی کو انشاءاللہ ووٹ ملیں گے۔ صحیح ہے، لیکن مفتی صاحب لیکن ایک ایسی صورتحال ہے نا پچھلے 12-14 مہینے سے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ آپ کے اتحادی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تو گورنر راج لگا ہوا ہے، اور حاجی غلام علی صاحب جو ہیں وہ اتنے اتھارٹیٹو ہیں کہ وہ کسی کو وہاں پر ہلنے نہیں دے رہے، اور انہوں نے اپنا پورا ایک نظام وہاں پر بنا لیا ہے۔ باقی سیاسی جماعتوں کو آپ سے یہی شکوہ ہے کہ ہمیں وہاں پر چلنے نہیں دے رہے۔ اگر آپ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں انتظامی طور پر، اور اتنے طاقتور ہونے کے باوجود بھی آپ بہت بری طرح ہار جاتے ہیں، اس سے یہ اندازہ آپ کو نہیں ہوتا کہ عوام آپ سے ناراض ہیں؟ نہیں، ہم کب ہارے ہیں؟ یہ ہارنا کیا مانا، پتہ نہیں یہ ہار آپ کیسے کسے کہتے ہیں؟ ابھی الیکشن ہوا ہے نہیں سر، اور ہم پہلے سے ہار گئے۔ سر ابھی پشاور کے الیکشن، میں پشاور کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں نا، ابھی جو نہیں وہ ہمارا نہیں تھا، نہیں وہ ہمارا نہیں تھا، وہ تو انہی کا تھا، سیٹ بھی ان کی تھی، اور یہاں حویلی میں قتل کیا، ہمدردی کا ووٹ دیا۔
نہیں سر میں پشاور کی سیٹ کی بات کر رہا ہوں. وہاں تو آپ کے مخالف سیاسی جماعت جو ابھی جیتی ہے وہ تو چوتھے نمبر پہ تھی پچھلے الیکشن میں, جہاں پر آپ جیتے ہوئے ہیں وہ آپ کی سیٹ تھی. بالکل میں عرض کروں کہ اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو پچھلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے آئے تھے. حقیقی تو اب پتہ چلے گا جب الیکشن آئے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. تو الیکشن ہوا نہیں, پہلے سے اندازہ لگا رہے تھے. کسی ایک کونے کے اندر کوئی بات ہو جائے اس کو تو آپ عمومی طور پر نہیں لے سکتے. اور جہاں تک آپ نے گورنر صاحب کی بات کی تو یہ ایسی غلط فہمیاں ہیں. ہمارا گورنر ایکٹیو ہے تو یہ ابھی سے ایکٹیو نہیں ہے. وہ جب سینیٹر تھے تو بھی ایکٹیو تھے, وہ جب میئر تھے پشاور کے تو بھی ایکٹیو تھے. وہ ایک ایکٹیو پرسنالٹی ہے تو وہ ذرا تیز کام کرتا ہے, ایکٹیو کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں گورنر راج آ گیا. جو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنائے سب نے مل کر, ان کی عمر 80 سال ہے تو ظاہر ہے 80 سال کا ضرور تو نہیں اٹھ سکے گا. تو پھر لوگوں کو وزیر اعلیٰ نظر نہیں آتا اور گورنر نظر آتا ہے. تو پھر ہمیں یہ مشورہ دیا جائے کہ ہم بھی وزیر اعلیٰ کی طرح نان ایکٹو ہو جائیں تو پھر لوگ پھر اس کو ٹھیک سمجھے. اگر کوئی آدمی کا, ہمارے پاس اختیار کیا ہے گورنر کے پاس آئینی اختیار ہوتا ہے. کی پوسٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, کسی ضلع کا ڈی سی ایم تبدیل نہیں کر سکتے, ڈی پی او تبدیل نہیں کر سکتے, ہم آئی جی او سیکرٹری نہیں رکھ سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کہیں جا کر فنکشن کر دیا, کہیں جا کر یونیورسٹی میں چلے گئے, ان کی کانوکیشن میں شامل ہو گئے, کوئی عوامی رابطہ مہم میں چلے گئے. یہ الیکشن جو آئندہ الیکشن ہے یہ پچھلے الیکشن سے کتنا, آپ خود بھی الیکشن لڑتے ہیں, آپ پوری کیمپین کرتے ہیں, یہ الیکشن آئندہ الیکشن پچھلے الیکشن سے کتنا مختلف ہوگا؟ صحیح بات تو بعد میں بتائی جائے گی جب الیکشن قریب ہوگا. فی الحال تو الیکشن نظر ہی نہیں آ رہا نا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر وہ ٹھپوں والی سرکار نہیں ہوگی اور عوام آزاد ہوں گے, جس کو ووٹ ڈالیں گے اسی کا نتیجہ آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ووٹ کسی کو ڈال دیے نتیجہ کسی اور کا آیا. یہ مختلف ہوگا اس طریقے سے. صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن نظر نہیں آ رہا؟ نہیں نا, وہ بتایا نہیں آپ کو کہ وہ یہاں سینسز ہوں گے اور مردم شماری ہوگی اور اس کے بعد ہوگا. تو 90 دن کے اندر تو نظر نہیں آ رہا, 91-92 کے اندر کا نظر آ جائے. اچھا, تو 91-92 سے مراد یہ کہ فروری تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس بات پر بھی تمام جماعتوں کا کنسنسس ہے اور مولانا فضل الرحمان آن بورڈ ہیں کہ الیکشن کو تاخیر کا شکار کر دیا جائے. میں کہتا ہوں نا یہ 91-92 یہ حروف ابجد ہیں علم الاعداد کے اعتبار سے. اس کو پھر آپ جو ترجمہ کر سکتے ہیں جنوری اور فروری یہ کریں. لیکن بہرحال 91-92 سے مراد یہ کہ وہ جو آئین کی تحدید ہے اس میں نہیں ہوگا, تھوڑا آگے بڑھ جائے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اس وقت نگران حکومت کے قیام کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور ایک طرف نگران حکومت بن رہی ہے تو دوسری ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتیں الیکشنز کے لیے اپنی اپنی کیمپین میں اتر جائیں گی. لیکن اہم ترین سوال بخاری صاحب یہ ہے کہ الیکشن ہو کب رہے ہیں؟ شکریہ. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ الیکشن جو آرٹیکل 224 ہے اس کے نیچے تو یہ ہے کہ ریزولوشن کے وجہ 90 ڈیز اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں تو آرٹیکل 51 کو پڑھنا پڑے گا, 51(5) کو دیکھنا پڑے گا آپ کو جی. کہ جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے اپروو کر دیا جو لیٹسٹ سینسس ہے اور اس کو پھر آفیشیلی پبلش ہو گیا تو وہ آرٹیکل کہتا ہے کہ جو الیکشن کی کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ لاسٹ جو آفیشیلی پبلش سینسس ہوگا کانسٹیچوئنسی اس کی بنیاد پہ. تو یہ پھر الیکشن کمیشن کا اب کام ہے کہ وہ کتنا ٹائم کنزیوم کرتے ہیں کانسٹیچوئنسیز کی ڈیلیمیٹیشن پہ. یہ اب یا تو پرانی پہ ہی وہ چل جاتی ہیں تو تب بھی بات ہے, لیکن فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. آئین کے تقاضے یہ ہیں کہ لاسٹ جو آفیشیلی پبلشڈ ہے اس پہ کرنا ہوگا. اب اس میں ایک صورت اور ضرور ہے
ذہن میں رہنی چاہیے کہ شاید وہ کنفیوژن بھی ہے جی کہ اب سیٹیں تو بڑھ نہیں سکتی جی، اور نہ ہی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر سینسس کے بعد سیٹیں بڑھائی جائیں گی، یہ بھی آئین کا تقاضا نہیں ہے. جو وہ اب آرٹیکل 51 کا جو سب آرٹیکل 1 ہے اس میں نمبر آف سیٹس نیشنل اسمبلی کی لکھ دی گئی ہیں. پھر آرٹیکل 51(3) جو ہے اس پہ وہ ڈسٹریبیوشن آ گئی ہے کہ پروونسز کی ان کی سیٹس کیسے ہیں. تو اس لیے اب الیکشن کمیشن جو ایگزسٹنگ کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کو انہی کی بنیاد پہ ڈیلیمیٹیشن کریں گی. سیٹیں تو نہ پروونس کی بڑھا سکتی ہیں تو نہ وہ بڑھا سکتے ہیں نیشنل اسمبلی کی. جی وہ شفلنگ ہو سکتی ہے کہ ہر پروونسز کی الوکیٹڈ سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی بھی اور پروونشل اسمبلی. صحیح. تو کسی ڈسٹرکٹ کی بڑھ گئی ہے پاپولیشن کسی کی کم ہو گئی ہے یا پیرٹی لانا چاہتے ہیں کیونکہ ایک لاسٹ پرنسپل تھا کہ 7 لاکھ کی آبادی پہ کانسٹیچوئنسی ہوگی جی 10% مائنس پلس پہ. جی جی ہاں. تو اس لیے اب صورتحال یہی ہے کہ کانسٹیچوئنسی بڑھانا تو نہیں لیکن اس کو ری ایلوکیشن کرنا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. ٹھیک. الیکشن کمیشن کیا کام کرتا ہے صحیح ہے. مگر اس میں بخاری صاحب آئین کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب سینسز اناؤنس ہو جائے تو اس کے مطابق الیکشن ہو، مگر آئین کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو. تو پھر جب دونوں تقاضے ایک وقت میں سامنے آ جائیں گے تو ترجیح آئینی طور پر کس کو ملے گی؟ ریفرنس تو وہی آئے گی نا کہ کوئی ڈیمانڈ آتی ہے کانسٹیچوئنسیز کی کہ فار فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. کانسٹیچوئنسیز کا میں ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے جی. اور جو الیکٹوریٹ ہے اس کی بھی ڈیمانڈ ہی ہوتی ہے. کیا سمجھیں آپ جی؟ اچھا پھر پریفرنس تو اس کو آ جائے گا نا کیونکہ 224 تو کہتا ہے 90 ڈیز میں، لیکن یہ سارے معاملات ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پہ کیا نام ہے الیکشن کمیشن پہ. جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. مگر اس میں جو آپ نے CCI میٹنگ کا حوالہ دیا، کچھ حلقے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں اس میٹنگ کو، اور ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس میں 2 ایسے ممبرز بیٹھے تھے جو اس میٹنگ کا حصہ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ پالیسی ڈیسیژنز جو ہیں وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر نہیں دے سکتا. تو کیئر ٹیکر چیف منسٹر اس میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتے تھے اور وہ اس کی منظوری نہیں دے سکتے تھے. تو اس کو آپ اس میں کوئی لیگل ہنڈرنس دیکھتے ہیں؟ بالکل نہیں دیکھتا. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے نا یہ 2 ممبرز تھے، اس میں 2 پروونشل چیف منسٹر بھی تھے لیکن اس میں فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز بھی ہوتے ہیں، اس میں پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے. تو میجورٹی ڈیسیژن ہوتا ہے. فرض معلوم ان کا ووٹ آپ نہ بھی کاؤنٹ کریں تو پھر بھی میجورٹی ڈیسیژن ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا. سمجھ آئی بات آپ کو؟ جی ہاں بالکل مجھے تو سمجھ آ رہی ہے. لیکن آپ کے خیال میں پھر بھی کچھ لوگ جو اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں وہ جا سکیں گے سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکیں گے؟ ان کے پاس سالڈ گراؤنڈ موجود ہے نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ وہ جا سکتے ہیں، وہ تو ہر بندے کا رائٹ ہے کورٹس کا دروازہ کھٹکانے کو، لیکن لیگل پوزیشن میں نے آپ کو بتائیے جو میری سمجھ میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب یہ جو نگران وزیر اعظم کی بات ہو رہی ہے، اگرچہ ایک ایسا نام ہمارے سامنے آیا ہے جو جس پر مجموعی طور پر اس کو ویلکم کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ بڑا اچھا نام ہے، بڑے ماڈریٹ قسم کے سیاستدان ہیں اور نان کنٹروورشل ہیں، تمام خوبیاں ان کی موجود ہیں. لیکن ایک جو مشاورت کا عمل تھا اس میں پیپلز پارٹی نے بہرحال خورشید شاہ صاحب نے ایک اعتراض کیا کہ پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں ہوئی، ہمارے ناموں کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، کوئی اور آتا تو بہتر ہوتا. اختر مینگل صاحب نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے. تو آپ کی جماعت کو اس بات پر کوئی شکوہ ہے پرائم منسٹر سے کہ جب راجہ ریاض ایک نام لے کر آئے تو پھر اس نام کو ہم سے شیئر یا اس پر مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ یہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ خورشید شاہ صاحب کا جو موقف ہے اس لیے ان کا موقف ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی، اس کمیٹی کو ممبر اور گورنمنٹ کا یہ نام ہے نہیں. گورنمنٹ کا نام جو ہے وہ اس میں سے تو کاکڑ صاحب ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. یہ اپوزیشن لیڈر آف اپوزیشن نے نام دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف اپوزیشن نے نام دیا تو یہ اخلاقی طور پہ بھی اور میں سمجھتا ہوں اور مورلی بھی یہ کیونکہ ہم کولیشن میں بیٹھے تھے یہ آبلیگیشن تھی پرائم منسٹر پہ کہ وہ پارٹی ہیڈز کے ساتھ ضرور مشاورت کرتے اور میرا خیال ہے شاید پارٹی ہیڈز کے ساتھ کیونکہ چیئرمین بلاول اس ریسپشن میں بھی گئے تھے جو آخری ریسپشن تھا اور وہ یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ وہ اپنی بات کر کے تو نکل گئے، ان کی جو اور کمٹمنٹس تھی. تو میں پرزیوم یہ کرتا ہوں کہ شاید انہوں نے میری
قیادت سے ضرور بات کی تھی، کمیٹی سے بات نہ کی ہو، جو کمیٹی 3 ممبر کمیٹی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی غیر ذمہ داری شہباز شریف صاحب نہیں کر سکتے تھے کہ وہ میری قیادت سے بات نہ کریں۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، ایک چیز میں آپ سے اور جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی ہم الیکشنز کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ نئی یعنی حلقوں یا سیٹوں کی تعداد کو بڑھانا ممکن بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور آئین کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر صرف آپ نے یہی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے کہ آبادی کے حساب سے آپ کم زیادہ کر دیں تو یہ 3 مہینے میں بھی ممکن ہے، لیکن آپ کی خیال میں کیا الیکشن کمیشن کو اتنے لامحدود اختیارات حاصل ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ یہ 4 مہینے میں کرنا ہے، 6 مہینے میں کرنا ہے، یا انہیں 8 مہینے درکار ہیں، یا کوئی قدغن سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کے اوپر لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، وہ سپریم کورٹ کیا قدغن لگاتی ہے وہ دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو۔ لیکن اگر آپ الیکشن ایکٹ کو پڑھیں نا، تو الیکشن ایکٹ کی جو سیکشن 20، 22، 21 جو ہے 22 جو ہے، یہ اس میں یہ ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے ہے۔ اس میں درج ہے کہ آپ پہلے پریلیمنری لسٹ پبلش کریں گے، تو پریلیمنری لسٹ کے ودن 30 days اس پہ آبجیکشن سیک کریں گے جی، ودن نیکسٹ 30 days آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے آبجیکشنس کو جی، اور پھر اگر فائنل لسٹ آپ پبلش کرتے ہیں اور اس میں رد و بدل کرتے ہیں تو وہ فائنل لسٹ کی رد و بدل جو کریں آپ، وہ کم از کم 4 ماہ قبل الیکشن شیڈول سے آنی چاہیے، لیگل ریکوائرمنٹ ہے۔ لیکن یہ سارا دار و مدار الیکشن کمیشن پہ ہے کہ کتنے عرصے میں ڈیلیمیٹیشن کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ چلیے، اب سبھی ادارے الیکشن کمیشن کی طرف، سبھی سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہی ہوں گی کہ الیکشن کمیشن کب اپنا شیڈول جاری کرتا ہے، کب اناؤنس کرتا ہے۔ ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے کہ وہ الیکشن کب کرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان کے ذہن میں کیا پلان ہے۔ آئی ایم شیور کہ میٹنگز چل رہی ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں اس حوالے سے کوئی انیشیل ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آ بھی جائے۔ بہت شکریہ نیر بخاری صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ ناظرین، آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔